ناظرین کرام السلام علیکم. آپ کا میزبان فیصل علی بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر. نور سحر سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں آپ کے درمیان موجود ہوں اور ہمارا یہ سیگمنٹ علم و آگاہی جو کہ معاشرے کو صحیح سمت کی طرف لے جا رہا ہے، جس کا فیڈ بیک ہمیں مسلسل مل رہا ہے، اس کے لیے میں آپ تمام ناظرین کا شکر گزار ہوں. نزول قرآن اس بابرکت مہینے کے اندر ہوا، لہٰذا ہم نزول قرآن کے حوالے سے ہی اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. قرآن اور معاشرہ ہمارا عنوان ہے، موضوع ہے، اور اس موضوع پر آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کس طرح تشکیل پا رہا ہے، اس کی اکائیاں، یونٹس وہ کیا ہیں. تو ان اکائیوں اور یونٹس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر نسرین صاحبہ موجود ہیں جو کہ مصنفہ ہیں رب کا پیغام اپنے محبوب کے نام کی، اور آپ ماشاءاللہ پی ایچ ڈی ہیں اور نیوز کاسٹر ہیں. آپ سے میں پوچھوں گا ڈاکٹر صاحبہ، مجھے بتائیے کہ یہ یونٹس معاشرے کی جو اکائیاں ہیں ان کا مجموعہ کیا ہے اور یہ کس بیسس کے اوپر کام کرتی ہیں؟ دیکھیے، معاشرے کی جو اکائیاں ہیں وہ بہت سارے جو ہمارے نظام ہیں، جس میں پہلا جو نظام ہے وہ خاندانی نظام ہے، جہاں سے معاشرہ گروپ کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹے فیملی یونٹ میں بھی والدین ہیں اور بچے ہیں، چاہے 2 بچے ہیں اور 2 والدین ہیں تو 4 کا تو یونٹ ہو گیا نا. یہ 3 بچے ہیں تو 5 کا یونٹ ہو گیا. اور اگر گھر میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور بھی افراد رہتے ہیں اور بھی رشتے ہیں ان کے، نانا نانی دادا دادی، جیسے پہلے جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، پھر نوکر ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سب کو ملا لیں تو اگر پرانے خاندانی نظام کی طرف جائیں گے جوائنٹ فیملی سسٹم کی طرح، تو کم از کم 10-15 رشتے لوگوں نہیں 10-15 افراد کا ایک گروپ ہے، ایک اکائی ہے. ہم اسے ایک اکائی لیں گے چونکہ وہ ایک گروپ ہے نا. یہی گروپ اپنے مختلف اس میں جب پھیل جاتا ہے، بچے اسکول کالج جاتے ہیں، وہاں ان کے رویے کیا ہیں، والدین جو ہے باپ اپنی کمائی کے لیے کفالت کے لیے نکل جاتا ہے، اور ماں جو ہے وہ گھر میں خواتین کے ساتھ گھر کے کاموں کو دیکھتی ہے، اور اگر ملازم اس کو میسر ہیں تو ملازموں کی سپرویژن کیسے کرتی ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ اکائیاں پھیل جاتی ہیں گھر سے باہر نکلنے کے بعد. جو بچہ گھر میں جس طرح کے رویے دیکھے گا وہی وہ اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں وہی رویے اپنائے گا. اس کا استاد جو ہوگا وہ اپنے گھر سے جو سیکھ کر آیا ہے تو وہ استاد اسی طرح بیہیو کرے گا اپنے طالب علموں کے ساتھ. اب جیسے میں اس کو کہنا اچھا تو نہیں لگتا، لیکن کمرشلزم کی اس انتہائی سطح پہ تعلیمی نظام پہنچ گیا ہے کہ وہ اساتذہ نہیں ہیں جو یہ نہیں سوچتے تھے ارے مجھے تو 1200 روپے تنخواہ مل رہی ہے، 12,000 اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، 10,000 کا ہی کام کر کے آؤں گا. یہ ادائیگی رقم کے ساتھ منسلک نہیں تھا تعلیمی نظام، بلکہ فرائض منصبی کے ساتھ منسلک تھا. اسی طرح گھر کا نظام، ٹھیک ہے، آج آپ دیکھیے یہ اکائی ٹوٹی ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی، ٹھیک ہے، اس سے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں اور فائدے بے شک اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری آزادی ختم ہو جاتی ہے. خاص طور پہ میں اپنی خواتین کے لیے کہنا چاہتی ہوں، بات بہت آگے نکل جائے گی، چونکہ بات نکلے گی تو پھر دور تلک، یعنی کہ عورت مارچ تک جائے گی. ہم جہاں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے، عورت کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس کے پیر کے نیچے اللہ نے جنت کی بات احادیث کی روشنی میں، قرآن میں نہیں ہے یہ کہیں بھی، ٹھیک ہے، قرآن کی رسالت میں آپ کے پاس لوگ آتے تھے کہ میں کیا کروں کہ میرے گناہ معاف ہو جائے. کیا ماں زندہ ہے تمہاری؟ ہاں زندہ ہے، اس کی خدمت کرو. یہاں سے ملتا ہے کہ ماں کی کیا اہمیت ہے. اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. یعنی اس نے اپنی محبت کے لیے معیار کیا مقرر کیا ہے؟ ماں کی محبت. چونکہ وہ بائی پروڈکٹ، یعنی وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایسی تخلیق کی ذمہ دار ہے، خالق تو وہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کو جنم دینے اور اس کی تخلیق میں وہ بائی پروڈکٹ ہے، بالکل وسیلہ ہے. تو اللہ نے اسی لیے کہا تو وہ جتنی محبت سے پالتی ہے، وہ ممتا جو ہے وہ سارا. تو ایک یہ جو اکائی ہے ماں کی، اگر صرف یہ خراب ہو جائے پورا فیملی یونٹ خراب ہوا کہ نہیں؟ بالکل.
اور وہ کہاں جا کے ختم ہوا؟ وہ معاشرے میں برائی پھیلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. وہ فیملی یونٹ جو ہے وہ جہاں جہاں جاتا ہے، وہ اگر استاد ہے تو طالب علموں میں زہر پھیلائے گا، اسٹوڈنٹ ہے تو اپنے ساتھی طالب علموں کے ساتھ اس کا بیہودہ رویہ ہوگا. اور جو کہ آج کل ہو رہا ہے، یہ جو سو کالڈ انگلش میڈیم اسکول ہمارے یہاں آئے ہیں، ایک مصیبت. اور جو خواتین ہیں وہ جو ہیں وہ اپنے طور پہ گوسپ، غیبت جب یہ وہ کریں گی گھر میں تو ان کے بچے بھی وہی سیکھیں گے. تو اس طرح گھر کی اکائی بھی خراب ہو رہی ہے اور باہر معاشرے کی اکائی بھی خراب ہو رہی ہے. تو یہ ساری اکائیاں مل کر جب ریاست میں پہنچتی ہیں، ہمارے حاکم بنتے ہیں، تو وہ انہی برائیوں کا مجموعہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ عوام الناس کے لیے رحمت نہیں رہتے، زحمت بن جاتے ہیں، تکلیف کا باعث بنتے ہیں. بالکل بالکل. اب آپ نے دوسرا سوال اسی میں کیا تھا، حقوق کے بارے میں. جی میں نے کہا تھا کہ پھر حقوق، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم اس کو یہاں پر وائنڈ اپ کریں. ہاں ٹھیک ہے، آپ دوسرے سوال. بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین کرام، جس طرح بتایا کہ ماں کے جو فرائض ہیں، اگر ماں، پھر وہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ بات دور تک چلی جائے گی، اور عورت مارچ تک پچھلے دنوں ہم دیکھ چکے، اور یہ ہر سال ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. اور ہم اسلامی معاشرے کی بات کرتے ہیں، ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا. یہی علم و آگاہی ہے کہ ہمیں قرآن کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہوگا، اور قرآن کے معلم جو کے استاد اور تمام کائنات کے لیے رحمت العالمین ہیں، ان کی اسوہ حسنہ کو پڑھنا ہوگا کہ وہ ہم سے کیا چاہتے تھے، اپنی امت سے کیا چاہتے تھے. اور وہ اپنی امت سے بہت محبت کرتے تھے اور بہت محبت کرتے ہیں، اور اسی لیے انہیں رحمت للعالمین کہا جاتا ہے. تو ہم ناظرین یقین مانیے کہ ہمیں ان کی تعلیمات پر اور قرآن کی بیسک اصولوں کو، قرآن کے ظاہری لفظوں کے معنوں کے ساتھ، اور پھر اس میں پوشیدہ پیغامات کو بار بار پڑھیے. نئی نئی راہیں ملیں گی. یہی علم اور آگاہی ہے، یہی شان نزول قرآن ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کا. یہاں پر ملتے ہیں اگلے سیگمنٹ میں قرآن اور معاشرے کے. تو لہٰذا اجازت دیجیے اپنے میزبان فیصل علی بلوچ کو اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو. اللہ حافظ.